کسی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا اور کہنے لگا ما بالنا نحب الحیاء ونکرہ الموت، کیا وجہ ہے کہ مرنے کا دل نہیں چاہتا اور زندگی سے بڑی محبت ہے، موت کا دل نہیں کرتا، کیا وجہ ہے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جواب دیا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ، وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی دنیا کو خوب آباد کر لیا، دنیا کو خوب آباد کر لیا، آخرت کو ویران کر لیا۔ دنیا کو کتنا آباد کیا، 24 گھنٹے دن ہو کہ رات ہو، سفر ہو کہ حضر ہو، دنیا دنیا دنیا، 24 گھنٹے دنیا کمائی کی باتیں، جہاں بھی بیٹھ تو دنیا طلبی کی باتیں، بیٹھتے بھی دنیا داروں کے پاس ہو، جاتے بھی دنیا داروں کے پاس ہو، اپنا گزر بسر بھی اٹھنا بیٹھنے بھی دنیا والوں کے ساتھ کرتے ہو، تمہارے 24 گھنٹے دنیا کمانے پہ لگتے ہیں، تم نے دنیا کو خوب آباد کر لیا، اپنے گھروں کو سامان سے بھر لیا، بڑے بڑے محلات بنا لیے، بڑے بڑوں کے ساتھ دوستیاں لگا لی، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے اعلیٰ قسم کے بستر خرید لیے، سونے کو تم نے جمع کر کر کے تجوریاں بھر لی، دنیا کو خوب آباد کر لیا۔ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ، اپنی آخرت کو ویران کر دیا، اپنی آخرت کو ویران کر دیا، آخرت کے لیے کوئی سامان تیار نہیں کیا۔ فجر میں اللہ بلاتا ہے، تم نیند سے اٹھتے کوئی نہیں ہو، ظہر میں اللہ بلاتا ہے، آفس کی کام کاج کی جگہوں پہ چھوڑنے کو تیار کوئی نہیں ہے، عصر میں اللہ بلاتا ہے، ہم سفر میں رستے میں ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کا وقت کوئی نہیں ہے، مغرب میں اللہ بلاتا ہے، ہم گھر پہنچ چکے ہوتے ہیں تو تھکے ہارے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کوئی نہیں جاتے، عشاء میں اللہ بلاتا ہے تو ہمیں وہ آؤٹنگ یاد آ جاتی ہے، ہمیں پارک میں بھی جانا ہے، ہمیں چہل قدمی بھی کرنی ہے، ہمیں شاپنگ پہ بھی جانا ہے، ہمیں کسی تقریب پہ بھی جانا ہے، تو ہمارے پاس اللہ کو دینے کا وقت نہیں ہے۔ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ، اپنی آخرت کو ویران کر لیا، آخرت کو داؤں پہ لگا دیا۔ اور قاعدہ کیا ہے؟ فَتَكْرَهُونَ أَن تَنْتَقِلُوا مِنْ دَارِ الْعِمَارِ إِلَى دَارِ الْخَرَابِ، تو تمہیں برا لگتا ہے کہ آبادیوں سے ویرانوں کی طرف جاؤ، آبادیوں سے ویرانوں کی طرف کوئی نہیں جانا چاہتا۔ جس نے اپنے گھر شہر میں بنا لیا ہوں وہ جنگل میں جا کے ڈیرے نہیں ڈالنا چاہتا، وہ بستیوں میں دیہات میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو حسن بصری فرما رہے ہیں تم نے اپنی دنیا کو آباد کر لیا، آخرت کو ویران کر لیا، تو تمہارا مرنے کو دل نہیں کرتا، مرنے کو دل نہیں کرتا۔ اسی کا مرنے کا دل کرے گا جو اپنی آخرت کو آباد کرے گا، اسی کا مرنے کا دل کرے گا جو اپنی آخرت کو تیار کرے گا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا بھی آباد تھی، اللہ نے آخرت بھی آباد کی۔ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں، دائیں بائیں بیٹھے لوگ رو رہے ہیں، حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں غدا نلقی محمدا و احبا، واہ واہ، اب جا کے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، اپنے دوستوں سے ملاقات ہوگی، یہ دنیا قید خانے سے چھٹکارے کا وقت آ گیا، جنت اللہ کی مہمان خانے میں جانے کا وقت آ گیا۔ وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ خوش ہو، کیوں؟ ان لوگوں نے اپنی آخرت کو آباد کیا تھا، اور ہم لوگوں نے اپنی دنیا کو آباد کیا، آخرت کو ویران کر کے رکھ دیا، ویران کر کے رکھ دیا۔ تو بزرگان محترم اور میرے تمام سننے والوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ لاک ڈاؤن کا جو زمانہ ہے، جو ایک وقتی قید و بند کا زمانہ ہے، اس میں کیا کریں؟ اپنی آخرت کو آباد کر، اللہ نے بہترین موقع دیا ہے، رجوع الی اللہ کا بہترین موقع ہے، اللہ سے تعلق اور قرب قائم کرنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن اس وقت کے بعد پتہ چلے گا کون اس وقت میں رہ کے اللہ سے دور چلے گئے اور کون اس وقت کو استعمال کر اللہ کے قریب ہو گئے۔ یہ وقت گزر جانے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت میں
کیا کریں؟ اپنی آخرت کو آباد کر لیں۔ آخرت آباد کرنا آسان سا ہے، اپنے آپ کو فطرت کے مطابق ڈھال لیں۔ جو اللہ نے ہمیں جیسا سا بنایا ہے، جو شریعت کے احکام ہیں ان پر عمل کر لیں۔ 24 گھنٹے میں ہم نے کیا کرنا، کیا کیا؟ اپنی آخرت کو پھر آباد کیا۔ صبح تہجد کے لیے اٹھیں، تہجد کے لیے اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش وہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور ندا لگتی ہے، حل من مستغفر حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کو معاف کروانے والا، ہے کوئی اپنی حاجتیں پوری کروانے والا، اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت سے لے کے جتنا جی چاہے وہ رکعتیں پڑھیں، 2 4 6 8 رکعتیں پڑھ کے لمبی لمبی دعائیں کریں، لمبے سجدوں کے مزے لیں، لمبی قرات کا مزہ لیں، لمبے رکوع کا مزہ لیں، لمبے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے لمبی لمبی دعائیں کرنے کا مزہ لیں۔ یہ کام کریں سجدے میں۔ اس کے بعد سجدے میں فجر میں تہجد کے وقت میں تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کریں، پھر فجر پڑھیں، فجر کے بعد ذکر اذکار کریں، جو مسنون دعائیں ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلائی ہیں، ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد آتی ہے اشراق کا وقت، سورج طلوع ہونے کے 10-12 منٹ کے بعد اشراق کی 4 رکعتیں پڑھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ رکعتیں ادا کرے گا اللہ ایک مقبول اور حج، ایک مقبول عمرے اور ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ہم میں سے روزانہ ہر شخص وہ مقبول حج، مقبول عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اس کے 2 گھنٹے کے بعد وقت آتا ہے چاشت کا۔ چاشت کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو چاشت کی 4 رکعتیں ادا کرے گا اللہ اس کے سارے دن کے کام بنائے گا، سارے دن کے کام بنائے گا۔ تو چاشت کی 4 رکعتیں ادا کریں، پھر ظہر ادا کریں، عصر با جماعت ادا کریں، عصر کے بعد ذکر اذکار کریں، تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کریں، مغرب پڑھیں، مغرب کے بعد اوابین کی 6 رکعتیں پڑھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے اوابین کی 6 رکعتیں پڑھ لیں اللہ تعالیٰ 12 سال کی نفلی نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ 12 سال کی نفلی عبادت کا، نفلی نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو 6 رکعتیں اوابین کی پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ عشاء کی نماز ہے، با جماعت پڑھیں، جماعت کے ساتھ۔ مسجد میں نہیں آ سکتے گھر میں جماعت کروائیں، خود مرد حضرات آگے کھڑے ہوں مصلی پہ، پیچھے بچوں کو کھڑا کریں، اس سے پیچھے عورتوں کو کھڑا کریں، تو اس طریقے سے جماعت کروائیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اور فجر کی نماز با جماعت ادا کی ساری رات عبادت کرنے کا ثواب پا لیا، ساری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو عشاء کی جماعت پڑھیں اور دن میں ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں اور باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لینا ایک مقبول حج کا ثواب ہے، مقبول حج۔ تو اب تو گھروں میں ہیں، اپنے پیاروں کو وقت دیں، پیاروں کو وقت دیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنی ماں اور والد سے گپ شپ کریں، حال احوال لیں، اپنے پیاروں کو وقت دیں، فون پہ رابطہ رکھ کے گپ شپ کریں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، کوئی ایک تاریخ کی کتاب پکڑ لیں، اس کا مطالعہ کریں، تاریخ اسلامی اکبر نجیب الہ آبادی کے بہترین تاریخ ہے، اس کا مطالعہ کریں، کسی تفسیر کو پکڑ لیں، کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے اس کا مطالعہ کریں، کسی سیرت کی کتاب کو پکڑیں، اس کا مطالعہ کریں، تو اس طریقے سے وقت گزاریں گے۔ ان دنوں میں ہمیں عادت ہوگی فطرت کے مطابق چلنے کی، تو جیسا سا یہ شخص ان دنوں میں اپنا وقت گزارے گا اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے باقی ایام بھی انشاءاللہ وہ اللہ اس کو ویسے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک میں نے موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ تو اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنے آپ کو ایسے سے آپ گزاریں شریعت کے دائرے میں رہ کے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں خیر و برکتیں بھی عطا فرمائیں گے اور اس وبا سے ہماری جان بھی چھڑائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب ہو۔ Thanks for watching.
Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.